تمہارے پاس نہ یہ تمہاری حکومتیں باقی رہیں گی اور نہ تم اس کے اندر، اور اگر تم اسلام لے آتے ہو تمہیں سلامتی بھی ملے گی اور تمہیں دوہرا اجر بھی ملے گا، لیکن اگر تم اسلام نہیں لاتے یہ حکومتیں بھی تمہارے ہاتھ سے جاتی رہیں گی اور پھر تمہارے لیے یہ فیصلے ہوں گے کہ تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جرت مندانہ فیصلہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام جو خط لکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی جرت کا مظاہرہ، سیدنا صدیق اکبر کا عمل آتا ہے اس کے اندر بھی جرت مندانہ فیصلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر جن لوگوں کو روانہ کیا ان لوگوں کو بھی یہی کہا کہ خبردار یہاں سے پیچھے ہٹنے کی تمہیں اجازت نہیں، تم آگے بڑھتے چلے جاؤ، دیکھ لیں گے کہ جو اسلام کا دشمن ہوگا ہم اس کے ساتھ نمٹنا جانتے ہیں اور اس سے ہم نمٹ کر دکھائیں گے۔ یہی وجہ تھی مومنو تم کہاں سو رہے ہو، اٹھو مومنو تم کہاں سو رہے ہو، وہ قبلہ اول لٹا جا رہا ہے، اٹھو مومنو تم کہاں سو رہے ہو، وہ قبلہ اول لٹا جا رہا ہے، مدینے سے یہ آواز آ رہی ہے، یہودی کیوں ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اٹھو مومنو تم کہاں سو رہے ہو، وہ قبلہ اول لٹا جا رہا ہے، یہودی سراسر ستم کر رہے ہیں، وہ عربوں کے دیکھو گھر جل رہے ہیں، یہودی سراسر ستم کر رہے ہیں، وہ عربوں کے دیکھو وہ گھر جل رہے ہیں، تماشائی بن کر کھڑے دیکھتے ہو، نہ شرم و حیا کا خیال آ رہا ہے، ارے مومنو تم کہاں سو رہے ہو، وہ قبلہ اول لٹا جا رہا ہے، دکھاؤ گے کیا منہ حشر میں نبی کو، دکھاؤ گے کیا منہ حشر میں نبی کو، گناہگار ٹھہرو گے رب کی نظر میں، کہ دنیا کو بھی نہ منہ دکھا سکو گے، ندامت سے یہ سر جھکا جا رہا ہے، ارے مومنو تم کہاں سو رہے ہو، یہ قبلہ اول لٹا جا رہا ہے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز پڑھا دوں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا،
کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کہ ان کفار سے قتال کرو یہاں تک کہ روئے زمین سے فتنے کا خاتمہ ہو جائے اور دین سارا اللہ ہی کا ہو جائے، پوری دنیا میں اعلاء کلمت اللہ کا بول بالا ہو جائے، پوری دنیا میں بسنے والا ہر انسان اللہ کو وحدہ لا شریک اور اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر اور رہنما تسلیم کرنے لگ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی بھی جگہ پر کوئی بڑا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے کا اثر اس کے چھوٹوں پر ضرور پڑتا ہے۔ جب بڑے جرت والے ہوں تو چھوٹوں کے اندر بھی وہ جرت منتقل ہو جاتی ہے۔ جب حکمرانوں کے اندر غیرت ہو تو پھر ان کی رعایت بھی باغیرت ہوا کرتی ہے، بے غیرت نہیں ہوا کرتی۔ جب بڑے فیصلہ کرتے وقت ڈرتے نہیں ہیں، ہچکچاتے نہیں ہیں، تو پھر ان کی رعایا کو بھی اللہ رب العزت جرت اور بہادری نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور جب بڑوں کے فیصلے بھی کمزور ہوں تو پھر چھوٹوں کے اوپر بھی ان کے فیصلوں کا اثر پڑا کرتا ہے، اور پھر چھوٹے بھی ان فیصلوں کے ضبط کے اندر دبتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الاخرین، کہ اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے عزت اور سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ وَيَعْزَوْ بِالْآخَرِينَ فرمایا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس قرآن کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کی وادیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ عزت سربلندی کس کو ملتی ہے؟ جو اس قرآن کو اپنا رہنما اور آئیڈیل مانتے ہیں اور اس قرآن کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنی حکومتیں اس قرآن کے سانچے میں ڈھال کر چلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو قرآن کا تابع بنا لیتے ہیں اور قرآن کو اپنا رہنما تسلیم کر لیتے ہیں اور قرآن کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو عزتیں، بلندیاں اور رفعتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو قرآن سے منہ موڑتا ہے، جو قرآن سے انحراف کرتا ہے، جو قرآن کی تعلیمات کو چھوڑتا ہے، پھر ذلت اور رسوائی اس انسان کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ اور پھر یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ جو قرآن کو اپناتا ہے، قرآن کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے میرے نبی کو مانا، جنہوں نے میرے نبی کی مانی، جنہوں نے میرے نبی کے احکامات پر عمل کیا، ان لوگوں کو اللہ نے اتنی عزتوں کے تاج پہنائے، اتنی عظمتوں کے تاج پہنائے، وہ اگر ہوا کو حکم دیتے ہیں تو ہوا بھی ان کا حکم مانتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ اگر دریا کے پانی کو حکم دیتے ہیں تو دریا کا پانی بھی ان کا حکم مانتا ہوا نظر آتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا، اگر وہ جنگل کے درندوں کو حکم دیتے ہیں تو جنگل کے درندے بھی ان کا حکم مانتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر وہ روئے زمین پر آنے والے زلزلے کو رکنے کا کہتے ہیں تو ان کے حکم پر زمین کا زلزلہ بھی رکا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا تھا، تو کائنات کی ہر چیز نے پھر ان کی بات کو مانا بھی اور ان کی بات کو تسلیم بھی کیا۔ تو رب العالمین نے بتا دیا کہ جب تم میرے نبی کے غلام بن جاؤ گے، کائنات کی ہر چیز تمہاری غلام بن جائے گی۔ تم میرے نبی کے خادم بن جاؤ گے، کائنات کی ہر چیز تمہاری خادم بن جائے گی۔ تم میرے نبی کے نوکر بن جاؤ، کائنات کی ہر چیز تمہاری نوکر بن جائے گی۔ تمہیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں رہے گی،
قرآن کی خاصیت یہ ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے وہ عزتوں کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، اللہ اس کو عزتیں عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کے فیصلے بھی عزتوں والے ہوتے ہیں، پھر اس کے فیصلوں کے اندر جھول نہیں ہوتا، پھر کمزوری نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا وصال ہوا تو میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر روانہ کرنے کے لیے بالکل تیار کیا ہوا تھا، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا، میرے آقا کا وصال ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اس وقت حالات بڑے نازک ہو گئے، لہٰذا ان حالات میں بہتر یہ ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر کو نہ بھیجا جائے، پیش قدمی کے لیے نہ بھیجا جائے، ان کو روک لیا جائے۔ میں قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول کو کہ انہوں نے اس وقت ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا کائنات ہستی میں بسنے والے انسانوں، یاد رکھنا جس جھنڈے کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے باندھا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اس جھنڈے کو کھول نہیں سکتا، میں اب اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا، بھلے کوئی بھی ساتھ نہ جانے کے لیے تیار ہو، بھلے پرندے آ کر میرے جسم کی بوٹیاں نوچ کر لے جائیں، لیکن پیارے نبی نے جو لشکر تیار کیا تھا اب اس لشکر کو روکنے والا صدیق اکبر نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر اس لشکر کو روانہ کرے گا اور دنیا والوں کو بتائے گا کہ ہم جس جگہ پر نبی نے ہمیں کھڑا کیا تھا ہم اس راستے سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایسا جرأت مندانہ فیصلہ تھا، یہ ایسا جرأت مندانہ فیصلہ تھا کہ جس نے پوری عرب کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، عجم کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور موڑ آ گیا کہ لوگوں نے کہا مسلمان نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے کہہ رہے ہیں ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نمازیں ہم پڑھیں گے، حج ہم کریں گے، اسلام کے باقی احکامات کو ہم مانیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا خبردار، اگر تم نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو یاد رکھنا صدیق کی تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی اور تمہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ حضرت عمر نے کہا امیر المومنین تھوڑا سا ہاتھ نرم رکھیں، تھوڑا سا ہاتھ نرم رکھیں، اس لیے کہ آج پیغمبر علیہ السلام کا وصال ہو گیا، پورے عرب کے اندر اس وقت ایک ہلچل کی کیفیت ہے، ہم ان حالات میں تھوڑی سی ہمیں ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ سنیے اس وقت کیا تھے، آپ نے فرمایا ہے عمر جاہلیت کے دنوں میں تو بڑا تو بہادر بنا پھرتا تھا، کیا اسلام میں آ کر تو بزدل ہو گیا ہے؟ کیا اسلام میں آ کر بزدل ہو گیا ہے؟ خبردار تمہیں ایسی بات کہنے کی اجازت میں نہیں دیتا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا تھا، اگر کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتا تھا، آج وہ اگر اس رسی کو دینے سے بھی انکار کرتا ہے تو یاد رکھنا صدیق اکبر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلے گا۔ اگر کوئی بھی نہیں جاتا صدیق کے ساتھ، صدیق اکبر اکیلا بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ تھا جس نے ہر آدمی کا مزاج درست کر کے رکھ دیا۔ سب نے کہا ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف صدیق اکبر نے تلوار نکال لی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب بڑوں کے اندر جرأت ہوگی، جب حکمرانوں کے اندر جرأت ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی رعایا کے اندر بھی جرأت آ جائے گی، پھر ان کے فیصلوں کے اندر جھول نہیں ہوگا، پھر وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کو ماننے کے اندر کوتاہی نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھنا جب حکمران بزدل ہو جائیں گے، جب حکمرانوں کے اندر بزدلی آ جائے گی، پھر تمہارے سارے کے سارے معاملات بگڑتے چلے جائیں گے، پھر تمہارے معاملات کے اندر خرابیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اور میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے بھی جو ہرقل کو خط لکھا تھا نا، اس میں میرے آقا علیہ السلام نے بڑا جرأت مندانہ خط لکھا اور لکھ کر یہی کہا تھا، اس سے کہا اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تم سلامتی پا جاؤ گے، اور اگر تم اسلام نہیں لاتے یاد رکھنا کہ پھر
तुम्हारे पास ना ये तुम्हारी हुकूमतें बाकी रहेंगी और ना तुम इसके अंदर, और अगर तुम इस्लाम ले आते हो तुम्हें सलामती भी मिलेगी और तुम्हें दोहरा अजर भी मिलेगा। लेकिन अगर तुम इस्लाम नहीं लाते ये हुकूमतें भी तुम्हारे हाथ से जाती रहेंगी और फिर तुम्हारे लिए ये फैसले होंगे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जुर्रतमंदाना फैसला मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खत लिख रहे हैं उसके अंदर भी जुर्रत का मुजाहरा। सैयदना सिद्दीक अकबर का अमर आता है उसके अंदर भी जुर्रतमंदाना फैसला। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर के अंदर जिन लोगों को रवाना किया उन लोगों को भी यही कहा कि खबरदार यहाँ से पीछे हटने की तुम्हें इजाजत नहीं, तुम आगे बढ़ते चले जाओ। देख लेंगे कि जो इस्लाम का दुश्मन होगा हम उसके साथ निमटना जानते हैं और उससे हम निमट कर दिखाएंगे। यही वजह थी कि एक काफिर अंग्रेज मुअर्रख को फिर लिखना पड़ा, ओ दुनिया में बसने वाले इंसानों, अगर उमर को 10 साल दुनिया पर और हुकूमत करने का मौका मिल जाता पूरी दुनिया से कुफर का नाम निशान मिट जाता। ये वजह थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के फैसले जुर्रत पर मबनी हुआ करते थे और इस कदर जुर्रतमंदाना फैसले थे कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर इस्लाम के झंडों को गाड़ दिया और पूरी इस 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर इस्लाम की सल्तनत को फैलाने का जरिया बना दिया। मेरे भाइयों, जब हुक्मरान बुज़दिल हो जाएंगे फिर आवाम भी बुज़दिल हो जाएगी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जब लश्कर लेकर उस रूमियों के मुकाबले के अंदर गए तो उसने कहा, हजरत मरऊब करने की कोशिश की हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को। उसने कहा, हमें पता है तुम्हें भूख और अफलास यहाँ ले आई है, तुम्हें गुर्बत यहाँ ले आई है, तुम भूखे नंगे हो इसलिए यहाँ हमारा मुकाबला करने के लिए आए हो। याद रखना हम तुम्हारे हर मुजाहिद को 10-10 दिनार देंगे और तुम्हारे मुजाहिदीन को कपड़े भी देंगे और इसी साल नहीं अगले साल फिर देंगे, लेकिन अब तुम यहाँ से लड़ाई किए बिना वापस चले जाओ, तुम वापस चले जाओ। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये खत मिला तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, देखने के बाद इसको वापस खत लिखा और लिखने में हजरत ने यह लिखा कि तुम सच कहते हो कि तुम्हें भूख यहाँ ले आई है, लेकिन ये याद रखना हमें भूख नहीं लाई, हमें प्यास यहाँ लेके आई। हमें भूख यहाँ नहीं लेके आई, हमें प्यास यहाँ लेके आई है। हम प्यासे हैं लेकिन किस चीज के प्यासे हैं? याद रखना हम इन रूमियों के खून के प्यासे हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं। हम उनका खून पीना जानते हैं, हम उनको बताना ये चाहते हैं, ओ दुनिया वालों, जो रसूलुल्लाह का बागी होगा हम उसका खून निकाल कर उसको दुनिया के अंदर बता देंगे कि जो अल्लाह का बागी है, जो अल्लाह के रसूल का बागी है, उसके लिए हुए जमीन पर कोई जगह नहीं। और फिर एक और जुमला खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने कहा, याद रखना जिस तरह तुम लोग शराब से मोहब्बत करते हो, जिस तरह तुम लोग शराब से मोहब्बत करते हो, मैं ऐसी जमात को साथ लेके आया हूं जो अपनी मौत से इस तरह मोहब्बत करती है जिस तरह तुम शराब से मोहब्बत करते हो। तुम हमारा मुकाबला करोगे? इतनी बात कहनी थी कि वह दुश्मन दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गया और दुनिया वालों को खालिद बिन वलीद ने बता दिया कि जब तुम्हारे अंदर जुर्रत होगी, जब तुम्हारे अंदर गैरत होगी, तो फिर याद रखना पूरी दुनिया का कुफर तुम्हारे सामने रेत के सराब की तरह हो जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। लेकिन तुम्हें बुज़दिल नहीं, तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा, तुम्हें इज्जत वाला बनना पड़ेगा, तुम्हें इस्लाम वाला बनना पड़ेगा, तुम्हें बुलंदी वाला बनना पड़ेगा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी बात पर इख्तिलाफ हुआ तो रूम के बादशाह ने एक खत लिखा। उसने कहा, अमीर मुआविया, अगर तुम कहो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं और अपना लश्कर भेजकर अली को कत्ल करवा देता हूं मदीने में और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये खत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा तो पहुंचने के बाद जब आपने देखा तो देखते ही उसका जवाब लिखा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला। दुनिया बड़ी बड़ी बातें करती है अमीर मुआविया पे, लेकिन याद रखना अमीर मुआविया जैसा जर्नैल तारीख ने नहीं देखा, दुनिया ने नहीं देखा। ऐसा खूबसूरत जर्नैल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको जवाब लिखा, ओ रूमी कुत्ते, जवाब में लिख रहे, ओ रूमी कुत्ते, रूम के रहने वाले कुत्ते, अली मेरा भाई है,
میری اس کے ساتھ اگر کوئی رنجش ہے تو وہ حق کی بنیاد پر ہے. میں اس کے ساتھ اگر تو اس طرح کی بات کرے گا تو میں اپنے بھائی علی کا سپاہی بن کر سب سے پہلے تیرے مقابلے میں آنے والا اگر کوئی سپاہی ہوگا علی کا سپاہی بن کر امیر معاویہ تیرے خلاف لڑنے کے لیے سب سے پہلے نکلے گا. یاد رکھنا. اور اللہ نے کیا کہا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میرے قرآن کا یہ فیصلہ ہے, میرے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ صحابہ آپس میں نرم دل تھے, آپس میں شیر و شکر تھے, آپس میں بڑے محبت والے تھے. رحماء بینہم. اور کیا تھا؟ اشداء علی الکفار. کافروں کے لیے وہ بڑے سخت تھے, کافروں کے لیے وہ لٹکتی ہوئی تلوار تھے, کافروں کے لیے وہ ننگی تلوار تھی. اس کا نتیجہ یہ تھا جب کافروں کے لیے وہ سخت تھے تو کافر ان کے سامنے تم دبا کر بھاگنے پر مجبور تھا. ان کے سامنے کبھی کافر کے قدم نہیں ٹکتے تھے. میرے بھائیوں, آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دیکھیں, سلطان محمود غزنوی کی آج ضرورت ہے. شام کے اندر جس طرح آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, ایک وقت ایسا تھا جب شام کے اندر, فلسطین کے اندر ایک بیٹی پر ظلم ہوا تھا. اس نے آواز دی تھی, او معتصم باللہ. اس وقت کہا کہ معتصم باللہ تھا, ہماری مدد کے لیے آ جاؤ. معتصم باللہ اپنا لاکھوں کا لشکر لے کر ان لوگوں کے اوپر چڑھ گیا تھا اور جا کر ان کو بتا دیا تھا کہ اگر تم مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرو گے ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے. اس وقت مسلمانوں میں غیرت تھی. اس وقت مسلمان جسد واحد کی طرح تھے, اپنے آپ کو ایک جسم کی طرح انہوں نے بنایا ہوا تھا. لیکن آج کا مسلمان نہ حکمرانوں کے اندر غیرت ہے, نہ عوام کے اندر ہے. جب بڑوں کے فیصلے کمزور ہیں پھر چھوٹوں کے فیصلے بھی کمزور ہیں. آج ہمارے بھائیوں پر بم برس رہے ہیں, آج ہمارے بھائیوں کے گھر جل رہے ہیں, آج ہمارے معصوم بچے ہیں جو بلک بلک کر اپنی جانیں دینے پر مجبور ہیں, اور آج ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. میرے بھائیوں, اپنے اللہ سے ہم دعا ضرور کریں کہ مولا ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر دے اور ہمیں کوئی غیرت مند حکمران عطا فرما دے جس کے اندر وہ خالد بن ولید والی غیرت اور حمیت موجود ہو, جس کے اندر معتصم باللہ والی وہ غیرت اور حمیت موجود ہو, جس کے اندر محمود غزنوی والی وہ غیرت اور حمیت موجود ہو. سلطان محمود غزنوی نے, ٹیپو سلطان نے ایک جملہ کہا تھا جو آج تک یاد رکھا جا رہا ہے. اس نے کہا تھا, گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوا کرتی ہے. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوا کرتی ہے, اس لیے کہ وہ عزت کی زندگی جیتا ہے, وہ عزت کی زندگی جیتا ہے, اور عزت کی زندگی جینے کے بعد اس کو اللہ عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں, اس کو اللہ بلندیاں بھی عطا فرماتے ہیں. اور میرے بھائیوں, آج مسلمان جس حالت کے اندر پہنچ چکا ہے, جس کیفیت کے اندر پہنچ چکا ہے, ہم اپنے اعمال کے اوپر غور کریں. آج ہمارے پاس سوشل میڈیا سے نکلنے کے لیے وقت نہیں ہے. آج ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت بھی ان مظلوم مسلمانوں کے لیے نکالنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو 2 نفل پڑھ کے ہم اپنے اللہ کے سامنے دعا کر لیں. میرے بھائیوں, میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے صرف دعاؤں پر زور نہیں دیا تھا, بلکہ میرے محبوب کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. صرف 313 لوگ تھے. میرے محبوب نے وہ 313 لوگ لے کر بدر کے میدان میں نکل کر دنیا والوں کو بتا دیا تھا کہ او دنیا والوں کہ میں بدر کے اندر اپنے 313 جان نثاروں کو لے کر نکل آیا ہوں. وہ سامنے 1000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے. پھر میرے نبی نے جب 313 کو ان 1000 کے سامنے کھڑا کر دیا, پھر میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لا توبت فی الارض. اے اللہ, میں چھوٹی سی جماعت تھی میرے پاس, یہ 313 نوجوان تھے میرے پاس, یہ 313 لوگ تھے میرے پاس, میں ان کو لے کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. مولا, اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. مولا تو ان کی مدد کر دے, مولا تو ان کی مدد کر دے. جب ان 313 کو میرے نبی نے میدان میں اتارا, پھر میرے نبی نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. صدیق اکبر نے کہا, یا رسول اللہ بس کر دیجئے, میں نے دیکھ لیا میرے رب کی مدد آ چکی ہے, اب اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے. اور دنیا والوں نے دیکھا کہ پھر وہ اللہ نے فتح عطا کی, پھر اللہ نے عزتیں عطا کی, پھر اللہ نے کامرانیاں عطا کی. وہ 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے اور 70 لوگ ان کے قیدی بنا کر مسجد نبوی میں لا کر قید کر دیے گئے. میرے بھائیوں, جب مسلمان غیرت مند ہو جاتا ہے اللہ اس کو عزتوں کے تاج پہناتے ہیں. اللہ نے کہا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. مسلمانوں حیات جاوداں پانے کے دن آئے, مسلمانوں حیات جاوداں پانے کے دن آئے.
بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے، انہیں پھر روح ابراہیم دکھلانے کے دن آئے، جو ہے محفوظ اب بھی کربلا کی خاک کے اندر، اسی خون شہادت کے ابھر آنے کے دن آئے، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کے دن آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ غیرت، یہ عزت، یہ حمیت نصیب فرمائے اور ہمارے مسلمان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔